ابرا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرار اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: یہ اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے، اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے قوم کو ساتھ لیا، ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ بھی پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کی۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی تیرے عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اس کے لشکر ابرہہ اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگتا رہا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گرتا رہتا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یا مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑ کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے اور یہ غالباً داعیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتی ہی اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے۔ پھر واپس آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا،
پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہوئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، وہ جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہے، یعنی گھنے بال ہیں، اور وہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ دو رات تک 2 دن ہی پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر ان کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک 2 دن ہی پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے یہودی کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی میرے نبوت پر پڑی، فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس سے ہوش آیا تو لوگوں نے اس پر پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔